حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ ایک نہایت کمزور اور غریب آدمی تھا جو دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہتا کہ اے اللہ، مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مجھ میں مشقت کرنے کی طاقت نہیں، بس دن رات یہی ورد و وظائف میں مصروف رہتا۔ اس شخص کا یہ عمل پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ کسی کا دل چاہتا تو اسے کھانا دے دیتا، ورنہ فاقے میں دن گزرتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا اسے دیکھو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ بھلا اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے، مگر اسے دیکھو نکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بیٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی محنت نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا ورد جاری رکھتا۔ لہٰذا جب اس شخص نے اپنے معمول کے مطابق دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مراد برائی۔ ایک روز اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے گائے کو فوراً پکڑا، ٹانگیں باندھی اور بے تحمل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلوایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ ادھر گائے کا مالک خاک چھانتا ہوا گائے کی تلاش میں ادھر آ گیا۔ دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، اے ظالم، یہ کیا غضب کیا؟ یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ اس پر اس غریب نے کہا، سنو بھائی، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ آج میری دعا قبول ہوئی اور خدا نے میرا رزق بھیجا، میں نے اسے ہی ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر گائے کے مالک کے حواس کھو گئے اور غضبناک ہو کر درویش کی خوب پٹائی کر دی اور اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے شب و روز آہ وزاری اور دعائیں مانگی، اور جب میں نے اپنی مراد پائی تو یہ بندہ مجھے نافرمان سمجھ کر کوس رہا ہے۔ اے اللہ، تو میری پردہ پوسی کر اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کو فریب میں مبتلا کر کے بچ جائے گا؟ پھر جب مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا، میری گائے اتفاقاً اس شخص کے گھر میں جا پہنچی۔ یہ بندہ نہ جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ آپ سے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس پر درویش نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے حضور، اس شہر کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں نے آج تک کسی کا مال نہ چوری کیا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ میں گزشتہ کئی سالوں تک شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما، اور مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو پوری کی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق حلال بغیر محنت کے دے دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا، یہ میری گائے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اے درویش، کوئی ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کر دیا۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے غیب سے ملی، تو نے خریدی نہیں۔ یہ سن کر درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ اس نے درد بھری آہ لی اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے بولا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف درباری بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا، اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔
لہٰذا سب لوگ چلے گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور عبادت الہی میں لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام سوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر خواب میں پر اسرار راز کھول دیے، لہٰذا دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گائے کے مالک کو کہا اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی غلطی کو معاف کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم سنتے ہی اس شخص نے کہا اب آپ کے یہاں انصاف ختم ہو گیا، آپ کی انصافی کی شہرت تو زمین و آسمان تک ہے، مگر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ کیا کوئی نئی شریعت آپ نے نافذ کر دی؟ یہ انصاف نہیں ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنے لگا، اپنی گریباں پھاڑ ڈالی، بدحواس ہو کر بولا اے داؤد اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم زیادتی کی حد کر دی، مجھے تو لگتا ہے کہ تو اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا بدبخت اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جو تو نے بویا وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیسا حکم دے دیا۔ تماشائی میں سے دو آگے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کی ذات سے ایسا ظلم کیوں؟ ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کیا اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پوشیدہ راز ظاہر کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام سب کو لے کر دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے مگر وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا سنو اس گائے والے نے اپنے آقا کا قتل کیا تھا، یہ شخص اصل میں اس درویش کا زر خرید غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور یہ درویش اس مالک کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے کمسین یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان کا سب کچھ چھین لیا اور دانے دانے کے لیے محتاج بنا دیا۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم چاہے جتنی بھی گہرائی میں ڈوبا ہو لیکن خدا اسے ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے ظالم تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا تو شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کر۔ تو نے جس طرح اپنے آقا کو چھری سے ذبح کیا تھا اسی طرح اس نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ تو نے اس خون آلود چھری کو چھپانے کے لیے اسی درخت کے نیچے دفن کیا تھا اور اس چھری پر تیرا نام بھی کندہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی تو ایک شخص کی کھوپڑی اور ایک لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ سکتے میں آ گئے اور گائے والے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہاں موجود لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک کا اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف کر دیں۔ پھر سب نے شریعت کا فیصلہ کیا کہ اسی چھری سے اس شخص کی گردن اڑا دی جائے اور اس کی ساری جائیداد اس درویش کو واپس لوٹا دیا جائے۔